بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 3 ویڈیو میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ عقل انسانی کی استعداد اور صلاحیت محدود ہے، وہ ایسا کامل معیار نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اسلام اور اس کے احکامات کو پرکھا جائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی وجہ سے مکلف کیا ہے، اور جب عقل کو معیار کامل تصور نہیں کیا جاتا اور اس کی دخل اندازی کو گوارا نہیں کیا جاتا تو پھر عقل کا کیا فائدہ اور اس کی بنیاد پر مکلف بنانے کا کیا مطلب؟ کیا ہم عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کا کام دلائل و شواہد سے حق کو پانا ہے اور غور و فکر کر کے اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس کے کام میری ساری صلاحیتوں سے بھی ماوراء ہیں، اور اس کی کاریگری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا علم اور اس کی تدبیر میری عقل سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ الغرض عقل کا کام غور و فکر کر کے ایک ایسی ہستی تک پہنچنا ہے جو دلائل و شواہد کی روشنی میں لائق اعتماد اور قابل یقین ہو۔ جیسے دنیا میں بہت سی کاریگری دیکھ کر بنانے والے پر بھروسہ کیا جاتا ہے، موبائل بنانے والے کی عجیب و غریب کاریگری دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بنانے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر اگر موبائل کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کسی چیز کا استعمال ہمیں نہیں آتا، تو بنانے والوں پر بھروسہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنانے والے نے تو ٹھیک بنایا ہے، لیکن میری کم علمی کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس لیے غلط ہے، کیونکہ ہم اس کی دوسری کاریگری دیکھ کر اس پر اعتماد کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں، میں تو اپنے دماغ سے موبائل کا سارا سسٹم سمجھ کر ہی رہوں گا، اس کے بعد ہی استعمال کروں گا، تو وہ اپنے دماغ کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور غلط استعمال کی وجہ سے وہ بہت بڑی نعمت و سہولت سے محروم ہے۔ اسی طرح ہر بندہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈاکٹر ماہر ہے یا نہیں، اور اس کو جاننے کے لیے اس کی ڈگری معلوم کرتا ہے، لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے بیمار اس کے علاج سے بفضل اللہ تعالی ٹھیک ہوئے، تو اس کو اس کی مہارت و صلاحیت پر یقین ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود کو اس کے حوالے کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کی ساری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس دوا کا کیا فائدہ ہے، کس انجیکشن میں کیا فائدہ ہے، اور وہ دوا بدن میں کس طرح کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے اس کے کہنے کے مطابق کرتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس وقت تک علاج نہیں کراؤں گا جب تک کہ ڈاکٹر کا سارا کام سمجھ میں نہ آ جائے، تو وہ بے وقوف اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ یہی کام عقل کا اپنے مذہب کے متعلق ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی میں جتنا چاہے غور کر لے، جب پورا یقین ہو جائے تو ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہی اسلام کی طرف سے مطلوب ہے۔ اگر ساری باتیں سمجھ میں آنے لگے اور صرف اپنی سمجھ کے مطابق ایمان لایا جائے تو یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل پر ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو شریعت کے سارے احکام و عقائد لوگوں کو سمجھا دیتے۔ اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے، آخرت کے مناظر دکھا دیتے، حقائق سے پردے اٹھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہے، اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ دیکھو آگ میں بھی درخت اگنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یعنی ہم نے اس کو یعنی زقوم کے درخت کو
آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ کون اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور کون ہماری باتوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ پس عقل کا صحیح مصرف یہ ہے کہ بندہ کائنات کی نشانیوں میں خوب غور و فکر کرے۔ قرآن کریم نے بھی کائنات و موجودات میں خوب غور و فکر کی دعوت دی ہے اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے مضبوط دلائل اور بڑی نشانیاں بیان کی ہے اور بار بار تاکید کی ہے۔ انسان جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اللہ کی علم و قدرت سے حیران رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اسی غور و فکر کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کے سامنے اپنی عقل کو خیال میں بھی نہیں لاتا۔ اس صحیح ترتیب کو چھوڑ کر اسلام کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ جب تک ہر بات کی حقیقت و حکمت اور فائدہ نظر نہیں آئے گا اس وقت تک اس پر عمل نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ جب تک موبائل کا سارا سسٹم سمجھ میں نہ آئے اس کا استعمال نہ کرے، جب تک دوا کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اپنا علاج نہ کرے، جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک دانہ زمین میں جا کر درخت کیسے بن جاتا ہے تب تک کھانا پینا چھوڑ دے، جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ روٹی سے خون کیسے بنتا ہے اس وقت تک روٹی کھانا چھوڑ دے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تو عقل کو ایک طرف کر کے پہلے کھانے کی فکر ہوگی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عقل کے سمجھنے تک تو ہم قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ پس عقل کا صحیح مقام سمجھنا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور جو حقیقت میں عقل مند ہوگا اتنا ہی وہ اسلام پر مطمئن ہوگا۔ اللہ ہمیں موت تک ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر اس سے پہلے کے 3 ویڈیو نہیں دیکھے تو دیکھ لے اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے وساوس کا علاج ہو جائے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ سکتا ہے۔